اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسا جی نیکسٹ جو ہم نے فلاسفر ڈسکس کرنا ہے یہ ہے تھامس ہابس۔ تھامس ہابس یہ ایک کافی کہ ایک فیمس فلاسفر رہا ہے۔ تقریباً یہ سن 1600 کے بعد پیدا ہوا، ایگزیکٹ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پر مینشن نہیں کی۔ تو پروفیسر سبین جو ہے کہ ایک اور فلاسفر ہیں، وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہابس جو ہے وہ انفیکٹ ایک ماڈرن فلاسفر ہے، کہ ہابس کا جو شمار ہے یہ اس کا ان ماڈرن کہ شروعاتی ماڈرن فلاسفر میں شمار ہوتا ہے جو پولیٹیکل تھیوری کو ایک ماڈرن سسٹم کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ ہابس جو ہے یہ وہ ماڈرن فلاسفر کے ساتھ کہ ماڈرن فلاسفیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو باقاعدہ طور پر پولیٹیکل تھیریز کو ماڈرن تھیریز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یا ماڈرن سسٹم آف تھاٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ ہابس جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم اپنے اندر متعارف کروانا چاہتا ہے جو باقاعدہ طور پر سائنٹیفک پرنسپلز کے اوپر بیس رکھتا ہو، نہ کہ صرف اور صرف امپریکٹیسیبل آئیڈیاز کے اوپر۔ اچھا جی، ہابس کا ورک کیا ہے؟ ہابس نے کون کون سی بکس لکھیں اور کیا کیا اس نے کہ کتابوں کے اندر مینشن کیا؟ اس کی جو پہلی کہ فیمس تین ہی بک ہیں۔ جو پہلی ہے وہ ہے ڈی کارپور۔ ڈی کارپور اس نے بک لکھی ہے 1640 کے اندر۔ اس بک کے اندر اس نے ڈیل کیا ہے ود دا ہیومن نیچر۔ اس نے کہ انسانی نیچر کے ساتھ اس نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہے ڈی کارپور کے اندر، جو کہ 1640 کے اندر شائع ہوئی۔ پھر ہے اس کی ڈی گیو۔ ڈی گیو جو ہے وہ اس کی 1642 کے اندر 1642 کے اندر اس کی بک آئی تھی، اور یہ ڈیل کرتی ہے ڈاکٹرائن آف سوورینٹی، مطلب کسی ملک کی یا اسٹیٹ کی جو سوورینٹی ہے یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اس کی بک ڈی گیو۔ نیکسٹ پھر تیسرے نمبر پر بک آتی ہے وہ ہے لیویتھن۔ لیویتھن جو بک ہے یہ اس کی شائع ہوئی تھی 1651 کے اندر۔ یہ بک اس کی کافی زیادہ ایک امپورٹنٹ بک ہے۔ یہ ایک کہ امپورٹنٹ ورک جو ہے وہ ہابس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اسی بک نے جو ہے اس کو ایک ایسی فیمس دے دی کہ جو نہ مرنے والی ہے، کہ اس نے اس کو ایک قسم کا وہ کہتے ہیں نا کہ امورٹل کر دیا۔ تو اس نے اس کی جو بک ہے یہ کافی زیادہ فیمس ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی جو فلاسفی ہے اس کے بنیاد کیا ہے، اس کے بیسکس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کے اوپر ہے امپیکٹ آف سائنٹیفک مٹیریلزم۔ مطلب ہاب کی جو ایج ہے وہ اچھا دیکھیں، سائنٹیفک مٹیریلزم کی اگر بات کریں تو اس کی جو موسٹلی فلاسفیز ہیں ان میں ماڈرنزم کی جو جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جو ہاب کا زمانہ تھا، ہاب ایک ایسے زمانے میں اس نے اپنی آنکھ کھولی تھی جو ایج آف ایڈوانسز ان میتھمیٹکس اینڈ سائنس تھا، کہ جس وقت بہت ساری ایجادات ہو رہی تھیں میتھمیٹکس کے اندر، فزیکل سائنس کے اندر، لہٰذا ان چیزوں نے اس کو ڈیپلی طور پر کافی زیادہ انفلوئنس کیا، کہ سائنٹیفک میتھڈ نے اس کو کافی زیادہ انفلوئنس کیا، لہٰذا اس کی جو فلاسفی ہے وہ بھی سائنٹیفک میتھڈ اور سائنٹیفک فارمز کے اوپر ہی موسٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے، یا انہی چیزوں کو وہ ڈٹرمائن کرتی ہے۔ پھر نمبر 2 کے اوپر آتی ہے پیسمسٹک کنسیپشن آف ہیومن نیچر۔ ہاب جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرح کہ مونٹیسکی کی طرح وہ اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس نے اپنے آباء و اجداد سے عقل سیکھی یا اپنے آباء و اجداد سے سیلفشنس سیکھی۔ ہاب جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا۔ ہاب کہتا ہے کہ جو ہیومن نیچر کا کنسیپٹ میکیویلی نے پیش کیا ہے یا دوسروں نے پیش کیا ہے وہ ایک بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاب یہ کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ سیلفشنس کہ ایمانداری اچھی خوبیاں یا بری خوبیاں ہیومن نیچر کے اندر انہیرنٹ ہوتی ہیں، کہ یہ وراثتی طور پر اسے ملتی ہیں، تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ بلکہ ہاب یہ کہتا ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ انوائرمنٹ کے مطابق ہی اس کو کہ جس طرح کا انوائرمنٹ ملتا ہے وہ ویسے ہی گرو کرتی ہے۔ نمبر 3 کے اوپر ہے آرگینک ویو آف دی اسٹیٹ۔ آرگینک ویو میں دیکھیں تو لائک گریک فلاسفرز، ہاب جو ہے کہ دوسرے یونانی فلاسفرز کی طرح ہاب اس بات کے اوپر مکمل طور پر یقین رکھتا ہے کہ جو انڈیویجول ہے وہ اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے، کہ انڈیویجول اسٹیٹ کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک انڈیویجول اسٹیٹ میں مکمل طور پر ایبزارب ہو جاتا ہے، لہٰذا جو بھی قوانین ہیں، جو بھی کہ میجارٹی ہوگی وہ اسٹیٹ کی ہی بات مانی جائے گی، اور اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیویجول سے بالا تر ہے۔ نیکسٹ ہے کہ دیئر از نو روم فار ہسٹری اینڈ ریلیجیس اتھارٹی۔ ہابس کی جو پولیٹیکل فلاسفی اس نے پیش کی ہے، جو اس نے ماڈرنزم کو فوکس کیا ہے، اس فلاسفی کے اندر تاریخ کو یا کسی بھی قسم کے ریلیجیس چیزوں کو کوئی جگہ اس نے نہیں دی ہے۔ ہاب
ایسی چیزوں کے اوپر بالکل یقین نہیں رکھتا، نہ تو وہ کسی ریلیجن کے اوپر، نہ ہی کسی ریلیجیس اتھارٹی کے اوپر، نہ کسی ریلیجیس بک کے اوپر، اور نہ ہی کسی ریلیجیس پیغمبر یا پروفٹ کے اوپر وہ بالکل یقین نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سسٹم کے اندر ایسی چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایون کہ ہسٹری جو ہے، تاریخ جو ہے، اس کی بھی اس کی پولیٹیکل فلاسفی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی پولیٹیکل فلاسفی یا اس نے جو اسٹیٹ قائم کی ہے، اس کو جو میننگ اس نے دیا ہے وہ اس کا اپنا اور الگ میننگ ہے۔ نیکسٹ ہے کہ امپیکٹ آف ہابس فلاسفی۔ اب جو ہاب کی فلاسفی ہے اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں، یعنی کہ ہابس کی فلاسفی کے اس نے اپنے اثرات کیا کیا چھوڑے ہیں۔ ہابس کی جو رائٹنگ ہے اس نے دوسرے فلاسفرز کو بھی کافی حد تک یعنی کہ انکریج کیا ہے ریولیوشن لانے کے لیے۔ مطلب ہاب جو ہے اس نے ایک چنگاری پیدا کی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ جو ریولیوشن ہے اس کو لایا جائے، اور اسی چیز کو ہی انکریج کیا ہے باقی کافی زیادہ دوسرے فلاسفرز نے بھی۔ اور دراصل اس کا صحرا جو ہے وہ تھامس ہاب کو ہی جاتا ہے، جس نے انگلش ریولیوشن ہو، امریکن ریولیوشن ہو یا فرینچ ریولیوشن ہو، اس نے کہیں نہ کہیں ان ریولیوشنز کے اندر اپنے بیج جو ہیں وہ بوئے ہیں ریولیوشن کے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تھامس ہاب کا سوشل کانٹریکٹ تھیری، سوشل کانٹریکٹ تھیری آف تھامس ہاب۔ تھامس ہاب جو ہے وہ یہ کہتا ہے، یعنی کہ سوشل کانٹریکٹ تھیری کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جہاں پر بہت سارے انسانوں نے مل کر اپنے جو میوچل رائٹس ہیں ان کو ٹرانسفر کیا ہے۔ مطلب بہت سارے انسانوں نے یہ آپس میں کانٹریکٹ کیا جس کے اندر انہوں نے اپنے رائٹس جو ہیں، اپنے حقوق جو ہیں، ان کو انہوں نے قربان کیا اور کسی ایک کے ہاتھ میں انہوں نے ان رائٹس کو دے دیا۔ اچھا، اب ہوبس یہاں پر کیا کہتا ہے؟ ہوب کہتا ہے کہ میرے نزدیک، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو ہوبس، وہ کہتا ہے کہ اس کانٹریکٹ ہونے سے پہلے، یعنی کہ اس سوشل کانٹریکٹ سے پہلے جو لوگ تھے وہ ایک اسٹیٹ آف نیچر کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے، یعنی کہ ایک ایسی اسٹیٹ آف نیچر کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے تھے جس میں تنہائی تھی، غربت تھی، اس کے علاوہ نیسٹی بروٹی شارٹ لائف تھی، یعنی کہ لوگوں کی زندگیاں بہت چھوٹی تھیں۔ لہٰذا لوگوں کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ان کی زندگی کب، کیسے اور کہاں ختم ہو جائے، یا کس طریقے سے ان کو کوئی مار دے۔ اس چیز کا ان کو بہت زیادہ خطرہ جو ہے وہ ہر وقت لاحق ہوتا رہتا تھا۔ سالیٹری سے بات کریں تو اس یعنی کہ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو وہ موسٹلی تنہائی میں رہتا تھا، چاہے وہ عورت ہو یا یعنی کہ مرد ہو، وہ جو بھی ہو، وہ اپنی تنہائی میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ کوآپریشن نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے اندر کوآپریشن نہ ہونے کی وجہ سے جو اکانومک ڈیولپمنٹ تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور جب اکانومک ڈیولپمنٹ نہیں تھی تو غربت جو ہے وہ کافی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ نیسٹی یعنی کہ ہر وقت جو ہے وہ کانفلکٹ رہتے تھے، جو کانسٹنٹ کانفلکٹ جو ہیں ٹرائبس کے درمیان، پیپل کے درمیان، نیشنز کے درمیان جو یعنی کہ کانفلکٹ جو ہیں وہ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بروٹش لائف تھی، یعنی کہ بالکل جانوروں کی طرح جو ہے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور مارتے پیٹتے یا مطلب ایک دوسرے کو کل کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا اس اسٹیٹ آف نیچر کو سے نکلنے کے لیے ان کو ایک سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت تھی۔ اس سوشل کانٹریکٹ کی ان کو ضرورت آخر پیش کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ دنیا کے اندر کسی رولر کے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی۔ ایک خاص طور پر ایک ایسا انسان ہو جس کے سب لوگ بات مانیں، ایسے انسان کی ضرورت ہوتی تھی۔ لہٰذا اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے لوگوں نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو پرپوز کیا۔ یہاں پر کیا ہوا کہ انسان جو ہے اس چیز کو یعنی کہ اس نے ریئلائز کیا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں پروگرس کرنا چاہتا ہے تو اس کو سوشل کانٹریکٹ اپنے ہی انٹرسٹ کے اوپر کرنا ہی ہوگا، جس کی وجہ سے اس کو اپنے اختیارات جو ہیں وہ کسی ایسی یعنی کہ لوگوں کے ہاتھ میں یا ایسے بندے کے ہاتھ میں دینے ہوں گے، تمام لوگوں کو، کہ جو ان کی زندگی کے فیصلے کرے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ان فیکٹرز کی جو اس سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے پیچھے تھے۔ نمبر 1 کے اوپر جو فیکٹر آتا ہے وہ یعنی کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو پیدا کرنے کا، وہ ہے کامن بیسک نیڈ۔ کامن بیسک نیڈ میں دیکھیں تو سارے لوگوں کی یعنی کہ ایک ہی نیڈ تھی، خوراک، کپڑا اور مکان۔ لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ ان کی بیسک ضرورت تھی، جس کی وجہ سے یہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو انہوں نے آپس میں پرپوز کیا۔ نمبر 2 کے اوپر تھا کہ لمیٹڈ سپلائی۔ اب دیکھیں یہ جو تینوں چیزیں ہیں یعنی کہ فوڈ، کلادنگ یا شیلٹر، یہ ان لمیٹڈ چیزوں میں شمار نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ جس طرح آکسیجن یا پانی ہے اس طرح یہ چیزیں بھی ان لمیٹڈ نہیں تھیں۔ لہٰذا ان چیزوں کی لمیٹڈ سپلائی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں کوآپریٹ کرنے کی مجبوری تھی۔ پھر تھا نمبر 3 کے اوپر ایکویلٹی آف ہیومن پاور۔
اب یہاں پر یہ تھا کہ جس کے پاس پاور آ جاتی تھی وہ اس اپنے آپ کو جنگ یعنی کہ جنگ کے اندر دھکیل دیتا تھا کہ وہ جنگ کر کے مزید زیادہ پاورفل ہو سکے، لہٰذا یہاں پر ایکویلٹی کی ضرورت تھی تاکہ ہیومن پاور کو ایکول کیا جائے اور تمام قسم کے جو ڈفرینسز یا کانفلکٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور نمبر 4 کے اوپر جو یعنی کہ اس کے پیچھے تھا وہ تھا کہ ہیومن بینگس آر آئسولیٹڈ فرام ایچ ادر، کیونکہ لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ آئسولیٹ ہو کر رہ رہے تھے، یعنی کہ ایک بندہ جب وہ اکیلے رہتے تھے تو ظاہری سی بات ہے ان کو آئسولیٹ یعنی کہ وہ آئسولیٹڈ ہی تھے، تو لہٰذا ان کو یونائٹ ہونے کی ضرورت تھی ایک ایسے رولر کے تحت جو ان کے تمام قسم کے کانفلکٹس کو ریموو کرے۔ تو ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے سوشل کانٹریکٹ تھیوری اس چیز کو بنایا گیا۔ اب بات کرتے ہیں انالسس آف ہابس سوشل کانٹریکٹ تھیوری۔ ہابس کی جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے اگر اس کا ہم انالسس کریں تو ہابس کیا ایکسپیکٹ کرتا تھا؟ ہابس جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ جو میں نے ایک سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا کنسیپٹ بنایا ہے اس کے تحت ایک ایسی سوسائٹی اسٹیبلش ہوگی جہاں پر لوگ اس بات کو ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اپنے وعدے، اپنے کیے ہوئے وعدے اور اپنی دی ہوئی کوآپریشن کو مکمل کریں گے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے اس سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے۔ دوسرے نمبر پر جو ہاب جو ہے، ہاب آرگیوز دیٹ لائف بیکم سیف اینڈ پروڈکٹیو ایز لانگ ایز وی سبمٹ ٹو دا رولر۔ ہاب جو ہے وہ یہاں پر یہ کنسیڈر کر رہا تھا کہ جب تک لوگ اس سوشل کانٹریکٹ کے اندر رہیں گے، جب تک وہ ایک ہی رولر کے اندر رہیں گے، جب تک وہ اپنے ان یعنی کہ رائٹس کو کسی اور کے ہاتھ میں دیے رکھیں گے اور آپس میں کوآپریشن کے ساتھ رہیں گے، اس وقت تک ان کی لائف جو ہے وہ سیف بھی رہے گی اور پروڈکٹیو بھی رہے گی۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، اگر انہوں نے اپنا یعنی کہ اس چیز کو سبمٹ نہ کیا کہ ہم اپنی پاور کو کسی ایک رولر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو اس بات کا دوبارہ سے خطرہ ہے کہ وہ ایسی اسٹیٹ آف نیچر کی طرف واپس چلے جائیں گے جہاں پر زندگی بہت زیادہ مشکل اور اجیرن زندگی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ ہاب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے مطابق جو پولیٹیکل اتھارٹی ہوگی وہ باقاعدہ طور پر انالیٹیکل چیزوں کے اوپر بیس کرے گی، وہ سائنٹیفک اپروچ کے اوپر بیس کرے گی، وہ یعنی کہ ایسی چیزوں کے اوپر بیس کرے گی جو ریشنل نہ ہوں، جو متھ نہ ہوں، جو ایک ٹریڈیشن نہ ہو، بلکہ وہ ایک ریالٹی ہو، وہ ایک فیکٹ ہو، لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اچھا جی، نیکسٹ نمبر پر جو ہابس کی یعنی کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا اگر انالسس کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاب جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یعنی کہ جو گاڈ ہے اس نے کچھ لوگوں کو بادشاہ بنانے کی خاصیت جو ہے وہ رکھی ہے، یعنی کہ اس نے کچھ لوگ اس نے ایسے بنائے ہیں کہ جو لوگوں کے اوپر بادشاہت کریں گے، اور جو کوئی بندہ ان بادشاہوں کے درمیان آگے کویشچن کرے گا وہ دراصل گاڈ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اب اگر ہاب کی اس تھیوری کو دیکھیں تو یہ کھلا چیلنج ہے آج کی موجودہ تھیوکریسی کا۔ تھیوکریسی کہتے ہیں گورنمنٹ بائی ریلیجن، یعنی کہ ایسی گورنمنٹ جہاں پر ریلیجن کے تحت جس کو فالو کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر جس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے ایران، جہاں پر شیعہ کمیونٹی کے تحت جو گورنمنٹ جو ہے وہ فالو کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہاب جو ہے وہ اس تھیوری کو، آج کی تھیوری کو چیلنج کرتا ہے اور ایک نئی فلاسفی کو فاؤنڈ کرتا ہے فار ماڈرن اسٹیٹ بلڈنگ، وہ یعنی کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ خدا کی جو ذات ہے اس نے کچھ لوگوں کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مزید اگر ہابس کی اس تھیوری کا انالیسس کریں تو ہاب جو ہے اس نے ڈیول تھاٹ کو اپنایا ہوا ہے۔ ایک طرف تو وہ یعنی کہ مطلب ڈیموکریسی کو فروغ دیتا ہے اور دوسری طرف وہ مونارکی کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر وہ ایگزسٹنگ یا مطلب ارلی جو ڈیموکریٹک ویوز تھے ہاب ان کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اپنے ایک نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نمبر 1 اگر دیکھیں تو ایک ہے یعنی کہ ایک طرف وہ فیور کرتا ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ ہاب یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل اتھارٹی جو ہے وہ لوگوں کے یعنی کہ جو سوسائٹی کے ممبر ہیں ان کے سیلف انٹرسٹ کے اوپر وہ بیس کر رہی ہونی چاہیے، اور ہاب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کسی بھی یعنی کہ اور انسان کو یا کسی بھی اور اسٹیٹ کو جو کہ سنگل ہو، مطلب کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی ایک کمیونٹی کا کوئی سنگل فرد، اس کو اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی کہ وہ پوری یعنی کہ باقی لوگوں کے اوپر رول کرے۔ لہٰذا یہاں پر وہ ایک طرف وہ ڈیموکریسی کو فیور دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر وہ دیکھیں تو وہ مونارکی کو سپورٹ کرتا ہے۔ مونارکی کو وہ اس لحاظ سے سپورٹ کرتا ہے کہ وہ ایک کنزرویٹو
پوزیشن جو ہے وہ مونارک کے لیے وہ سیٹ کر کے رکھتا ہے، جس کو وہ ایک ساورن اتھارٹی بھی کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ساورن اتھارٹی ہوگی اس کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہوگی، اور اگر سوسائٹی نے اپنا سروائیول کرنا ہے تو ان کو اس ایبسولوٹ اتھارٹی کی بات کو ماننا ہی پڑے گا، یا ان کو ایسی اتھارٹی جو ہے وہ بنانی ہی پڑے گی۔ یہاں پر اگر ہم ہابس کی تھیوری کا مزید انالیسس کریں تو اس کی تھیوری کے اوپر کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز بھی جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ پہلی لمیٹیشن یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ کیا ہو اگر ہابس کا بتایا ہوا جو رولر ہے وہ کرپٹ نکل آئے، یعنی کہ پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں نا کہ ہابس جو ہے وہ تو ایک ایسی یعنی کہ سوسائٹی کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہاں پر جو رولر ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کو ریپریزنٹ کرے گا اور ان کی کیئر کرے گا اور ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے گا۔ لیکن اگر وہ ان کے انٹرسٹ کو چھوڑ کے وہ جو سنگل رولر جو اس نے مونارکی ایگزسٹ کی ہے وہ صرف اور صرف اگر سیلف انٹرسٹ کے بارے میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا پھر یعنی کہ یہ ہوگا ہابس کے مطابق کہ لوگ جو ہیں یعنی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈیٹریمنٹل سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ دوبارہ ایک سٹیٹ آف نیچر کی طرف واپس چلے جائیں گے؟ لہٰذا اس بات کا جواب اس نے یعنی کہ نہیں دیا۔ یعنی کہ اگر ہو سکتا ہے کہ جو اس کا جو رولر ہے یا مطلب جس کو اس نے ساورن اتھارٹی کنسیڈر کیا ہے اس کے اوپر اگر کوئی اخلاقی برائیوں کی یعنی کہ الزام لگ جاتا ہے یا وہ مطلب ان اخلاقی برائیوں میں گر جاتا ہے تو کیا مطلب لوگ دوبارہ سٹیٹ آف نیچر کی طرف واپس تو نہیں چلے جائیں گے؟ نمبر 2 کے اوپر سوشل کنٹریکٹ تھیوری جو ہابس کی ہے اس میں کچھ اور فلاز بھی سامنے آتے ہیں۔ مثلا ایک طرف ہابس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کانفلکٹ کے کیس میں یعنی کہ کسی بھی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا ملک کے اندر سوسائٹی کے اندر تو اس ڈسپیوٹ کے اندر جو ساورن پاور ہوگی یا جو ساورن رولر ہوگا وہی جو فیصلہ کرے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا، یعنی کہ وہی ایک رائٹ فل جج جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ہاب ایک اور چیز بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سوشل کنٹریکٹ تھیوری میں وہ دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہوگا یعنی کہ جو مین ہوگا سوسائٹی کے اندر جو سوسائٹی کا حصہ ہوگا وہ اس کو اپنے سیلف ڈیفینس کا حق جو ہے وہ حاصل ہوگا، چاہے اس کے سامنے ایک ساورن پاور ہی کیوں نہ آ جائے۔ مثلاً اب یہاں پر دیکھیں ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ جو ساورن پاور ہوگی وہ کسی بھی ڈسپیوٹ میں اس کا فیصلہ سب سے بھاری ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر ساورن پاور کی طرف سے کوئی الزام لگتا ہے تو وہ اس کے خلاف بھی اپنی یعنی کہ اگینسٹ بھی جا سکتا ہے اور اپنے سیلف ڈیفینس میں اس ساورن پاور کے اگینسٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی جو کانفلکٹنگ آئیڈیاز ہیں یہ ہابس کی جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے اس میں کافی زیادہ ایک فلا کریٹ کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ہابس کی جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے اس کے اوپر کون کون سا کرٹیسزم لگتا ہے۔ نمبر 1 کے اوپر ہابس کی سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری کے اوپر یہ کرٹیسزم لگتا ہے کہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے یہ مکمل طور پر جھوٹ اور من گھڑت کہانی ہے، یعنی کہ یہ ہائپوتھیٹیکل ہے، کیونکہ ایک فلاسفر ہے جس کا نام ہے ڈیوڈ ہیوم جو فلاسفر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہاب کی تھیوری ہے یعنی کہ اسٹیٹ آف نیچر اور سوشل کانٹریکٹ اس طرح کی کوئی سچویشن کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر جیسی کوئی چیز کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، لہٰذا کسی کو پھر ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ کسی قسم کے سوشل کنٹریکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ نمبر 2 کے اوپر جو اس کے اوپر الزام لگتا ہے یعنی کہ اس کی سوشل کنٹریکٹ تھیوری کے اوپر کرٹیسزم لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ دیکھیں آج کے وقت کے اندر ہم ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں جس کے اندر کسی بھی قسم کے سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے جس طرح پاکستان کی یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری کیئر کے لیے ہر ہمارا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گی، یعنی کہ ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ہر حد تک وہ جائے گی۔ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس ملے ہوئے ہیں، ہمیں یعنی کہ ہر قسم کی فریڈم ملی ہوئی ہے، ہمیں لبرٹی ملی ہوئی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں۔ سو لہٰذا ہم تو آلریڈی جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں ہم کو تو انہی کی کنٹینیوشن کو سپورٹ کریں گے، ہم کسی بھی قسم کے نئے سوشل کنٹریکٹ تھیوری کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے اس کے اندر ایک سوالیہ نشان پیدا کرتی ہے ہابس کی سوشل کنٹریکٹ تھیوری کے اوپر۔ پھر اس کے بعد اس کی تھیوری کے اوپر جو کرٹیسزم لگتا ہے نمبر 3 کے اوپر وہ یہ کہ جو ہاب کی تھیوری ہے وہ ایک کنٹمپریری ریلیشن شپ
سوسائٹی کے اندر قائم کرنا چاہتی ہے. لہٰذا ہمیں ایسی سوسائٹی کے لیے ہم نہ تو پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس طرح کی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کی کوئی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد نمبر 4 کے اوپر جو اس کے اوپر یعنی کہ کرٹیسزم وہ یہ آتا ہے کہ ہاپ جو ہے وہ مونارکیل رولر کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ جو بہت ہی ایکسٹریم اور اے ٹیپیکل ہو. یعنی کہ وہ مونارکی کے رولرز کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ جو حقیقی زندگی میں وہ ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ وہ ان کو ایک ایکسٹریم سچویشن کے اندر یا ان کو ایک ٹیپیکل سچویشن کے اندر کریٹ کرتا ہے کہ جو حقیقتاً آج کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں اگر ہم اپنے ماڈرن ایکسپیرینس کو دیکھیں تو ہمیں یہاں پر ڈویژن آف پاور نظر آتی ہے. ہمارا جو آئین ہے پاکستان کا جو آئین ہے یا امریکہ کا جو آئین ہے یا جو فرانس کا کانسٹیٹیوشن ہے ان کے اندر باقاعدہ طور پر ڈویژن آف پاور ہوئی ہے جو کہ چیک اینڈ بیلنس کو بھی ساتھ میں انشور کرتی ہے. یعنی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کے ہاتھ میں کسی ایک مونارکیل رولر کے ہاتھ میں بہت زیادہ پاور دے دی جائے اور اسی کے پاس لیجسلیٹو ہو ایگزیکٹو ہو یا جوڈیشری کی پاور اس ایک انسان کے ہاتھ میں چلی جائے تو یہ آج کے وقت میں ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس طرح کے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لارڈ ایکٹن اس نے کہا تھا کہ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولیوٹلی. تو آج کے دن کے اتنی انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہابس کی کنٹریبیوشن ٹو پولیٹیکل تھاٹ کے اندر اس کا ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.